بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے 1947 سے لے کر 1956 تک جو پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا وہ ڈیلے ہوا, وہ نہیں بن رہا تھا. وہ کون سے پرابلمس تھے, وہ کون سے ایشوز تھیں جن کی وجہ سے پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 9 سال تک ڈیلے ہوا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جب پاکستان آزاد ہوا 1947 میں تو پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ان ایشوز میں کچھ ایکسٹرنل تھے اور کچھ انٹرنل تھے. ایکسٹرنل کا مطلب یہ ہے کہ جو پیدا کیے گئے تھے, جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن لاسٹ جو گورنر جنرل تھا اس کی طرف سے پیدا کیے گئے تھے, یا پھر انڈیا کی گورنمنٹ کی طرف سے پیدا کیے گئے تھے, جن میں مہاجرین کا مسئلہ تھا, جن میں ایسٹس کی تقسیم تھی, جس میں فوجی ساز و سامان اور فوجیوں کی تقسیم تھی. یہ کچھ مسائل ایسے تھے جن میں پاکستان کو الجھا دیا گیا تھا. لیکن کچھ مسائل ایسے تھے جو پاکستان کے انٹرنل تھے, اور ان میں سے ایک کانسٹیٹیوشن بھی تھا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. ظاہری بات ہے کہ 1935 کے ایکٹ میں کچھ ترامیم کر کے پاکستان کو پہلا پروویژنل کانسٹیٹیوشن بنا دیا گیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ جب تک پاکستان اپنے لیے اور انڈیا اپنے لیے کانسٹیٹیوشنز نہیں بنائیں گے تب تک یہ دونوں ممالک 1935 ایکٹ کے تحت کام کریں گے. لیکن چونکہ انڈیا نے اپنے لیے کانسٹیٹیوشن 1950 میں بنا دیا, لیکن پاکستان نے 9 سال لیے. تو بنیادی طور پر اس لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم کور کر سکیں ان ایشوز کو کہ جن کی وجہ سے پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن 9 سال تک ڈیلے رہا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یاد رکھیے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے. کانسٹیٹیوشن دراصل وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہوتا ہے ایک ریاست کا, جو یہ ڈٹرمن کرتا ہے, یہ طے کرتا ہے کہ اس ملک کے اندر لاز کیسے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور اس ملک کا اسٹرکچر آف گورنمنٹ کیا ہوگی, اس ملک میں شہریوں کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کیا ہوں گی, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر طے کرتا ہے ایک کانسٹیٹیوشن. یہاں پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کانسٹیٹیوشن کو بہتر سمجھنے کے لیے. فار ایگزامپل, آپ کوئی موبائل خریدتے ہیں اور آپ موبائل جو ہی کھولتے ہیں نیا موبائل, تو اس کے ساتھ ایک آپ کو پمفلٹ ملتا ہے جس میں اس موبائل کے فیچرز بیان کیے گئے ہوتے ہیں کہ یہ موبائل کا ریم کتنا ہے, اسٹوریج کتنا ہے, اس کا بیک اپ کتنا دیتا ہے یہ, اور اس کی اسکرین کتنی ہے, یہ واٹر پروف ہے یا نہیں ہے, اس نے آپ نے اس سے زیادہ وولٹیج کا چارجر یوز نہیں کرنا, فلاں فلاں. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جتنے بھی فیچرز ہوتے ہیں, بنیادی طور پر وہ جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے, وہ پمفلٹ جو ہوتا ہے, وہ بنیادی طور پر اس موبائل کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے ایک قسم کا, ٹھیک ہے. تو اس طرح ایک ملک کا بھی ایک سپریم لا ہوتا ہے. دیکھیں اس کے نیچے نیچے پہ قوانین ہوتی ہیں, لہٰذا بعض لوگ کانسٹیٹیوشن کو قانون کے ساتھ جو ہے وہ مکس اپ کر لیتے ہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے. کانسٹیٹیوشن بھی لا ہوتا ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن جس کو ہم اردو میں آئین کہتے ہیں اور دستور بھی کہتے ہیں, بنیادی طور پر قانون سے اس طرح الگ ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں سپریم لا. تو یہ کسی ملک کا سپریم لا ہوتا ہے, یا فار ایگزامپل کسی ملک کا یہ اصول ہوتے ہیں, پرنسپلز ہوتے ہیں, اور ان پرنسپلز کے تحت وہ ملک چلتا ہے. وہ قانون طے کرتا ہے کہ اس ملک کا رقبہ کتنا ہے, کون کون سے علاقے اس ملک کے حصے ہیں, اس ملک میں نظام کیسے ہوگا, ڈیموکریسی ہوگی تو پارلیمنٹری ہوگا یا پریزیڈنشل ہوگا, الیکشنز کیسے ہوں گے, ٹھیک ہے, ججز کی تقرری کیسے ہوگی, چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کیسے ہوگی, صدر کے اختیارات کیا ہوں گے, وزیر اعظم کے اختیارات کیا ہوں گے, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر کسی شہریوں کے بنیادی حقوق کیا ہوں گے, ان کے فرائض کیا ہوں گے, یہ تمام تر چیزیں بنیادی طور پر ایک کانسٹیٹیوشن کور کرتی ہے. تو کانسٹیٹیوشن بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. جتنے بھی سیویلائزڈ اسٹیٹس ہیں, جتنے بھی مہذب ریاستیں ہیں, وہاں پر ایک اچھا کانسٹیٹیوشن اس کو کہتے ہیں جو کہ بیسک ہیومن رائٹس کو اور جوڈیشری کی آزادی کو انشور کریں. ظاہری بات ہے کہ جہاں پر جوڈیشری آزاد نہ ہو, جہاں پر عدلیہ آزاد نہ ہو, وہ ریاستیں ترقی یافتہ ریاستیں نہیں بن سکتی. وہ ریاستیں, وہ قانون, وہ آئین جو اس ملک کے شہریوں کو ہیومن رائٹس نہ دیں, فنڈامنٹل رائٹس دینے میں ناکام ہو جائیں, وہ کانسٹیٹیوشن کا فیلئر ہوتا ہے. تو اسی لیے بہترین کانسٹیٹیوشن وہ ہوتا ہے کہ جو عدلیہ کی آزادی پہ یقین رکھیں اور عدلیہ کی آزادی کو انشور کریں اور ہیومن رائٹس کو بھی وہ انشور کریں. اسٹوڈنٹس, ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی پہلے فیز میں ہم نے جو بات کی تقریباً 6 کلاسز کے اندر, وہ تھا آئیڈیالوجی کے حوالے سے. باقی ہم لیٹر آن ہم بات کریں گے جی کانسٹیٹیوشنز کے حوالے سے. تو ہم نے کانسٹیٹیوشن کو شروع کیا 1935 ایکٹ سے, جب ہم نے کانسٹیٹیوشن کی طرف ہم شفٹ ہو گئے ایک قسم سے, اور پھر ہم نے آبجیکٹیوز ریزولوشن کو پڑھا جو کہ پہلا ڈاکومنٹ تھا, کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ, جو میں نے کہا کہ جی وہ پاکستان میں بہت ہی, جس کو کہتے ہیں نا, ایک مائل سٹون حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ آبجیکٹیوز ریزولوشن آپ جانتے ہیں کہ 1956 پہ, 1962 پہ, دین 1973 کانسٹیٹیوشنز کا حصہ رہا پریمبل میں, اینڈ دین 1985 میں 1937 کے ایکٹ کانسٹیٹیوشن میں ایک امینڈمنٹ ہوئی 1985 میں, 8th امینڈمنٹ تھی وہ, جس میں
ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को उठाया गया प्रियम्बल से और उसको 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का रेगुलर ऑपरेशनल पार्ट जो है वो कंसिडर किया गया. अब ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जिसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वो बुनियादी तौर पर हमारा आइन का 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2A का रेगुलर हिस्सा है. इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम बुनियादी तौर पर बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जो 1956 में बना, तो 1947 से लेकर 1956 तक वो कौन से इवेंट्स थे, वो कौन से इश्यूज थे जिसकी वजह से पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन 9 साल तक डिले रहा. तो ये हमारा टॉपिक है और हमने इसको इस लेक्चर के अंदर कवर करना है. स्टूडेंट्स हम एक एक करके मुख्तलिफ इशूज़ पर थोड़ी सी बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं फेडरल इशू के ऊपर. फेडरल इशू जो था वो ये था कि एक तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में ये तय हुआ था कि पाकिस्तान का जो निज़ाम होगा वो फेडरेशन होगा, वो फेडरल होगा. ये तो एग्रीड हुआ था दोनों विंग्स ने, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ने. याद रखिए वेस्ट पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ये इलाके शामिल थे और ईस्ट बंगाल में जो है ईस्ट पाकिस्तान में बंगाल था. और ये भी याद रखिए कि बंगाल की जो आबादी थी वो 55% थी और बाकी पाकिस्तान की चारों सूबों की आबादी जो थी वो 45% थी. तो बंगाल जो था वो पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत बड़ा था, यानी ऑलमोस्ट आधा पाकिस्तान से ज़्यादा बंगाल था. अब फेडरेशन का जो पैटर्न ऑफ पावर्स जो थे, डिवीजन ऑफ पावर्स की जब बात आई कि पावर्स की डिवीजन कैसे होगी, तो जो वेस्टर्न पंजाब था, मैं बार बार पंजाब का नाम ले रहा हूँ, जो वेस्टर्न पाकिस्तान था यानी जो पंजाब और सिंध और पख्तूनख्वा वाले जो पाकिस्तान था, ये जो था ये चाहता था कि मैक्सिमम पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो. ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है. और जो ईस्टर्न पाकिस्तान था वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिले. तो बंगाल को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मैक्सिमम मिलने से गोया ये था कि वो पाकिस्तान का फ्यूचर तय करेगी. जिस तरह हम आजकल हम कहते हैं ना पंजाब सारा फैसला करता है हमारा. तो क्यों पंजाब करता है? क्योंकि पाकिस्तान की जो आधी आबादी है, जो हाफ पॉपुलेशन है, वो पंजाब पर मुश्तमिल है. तो अगर पंजाब से कोई शख्स वोट जीत ले तो जाहिर बात है कि वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, क्योंकि पंजाब की इतनी सीटें हैं कि अगर कोई शख्स पंजाब भी जीत ले MNAs के हवाले से, तो बाकी अगर पाकिस्तान में बाकी सूबों में एक दो कहीं से ले लें तो वो गवर्नमेंट बना सकता है. तो सेम डर जो था वो वेस्टर्न पाकिस्तान को ईस्टर्न पाकिस्तान से था. तो ये एक वजह थी कि चूंकि अब देखिए ना, आइन ने इसको तय करना है. आइन तो अपने अंदर लिखेगा ना, आइन में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान का निज़ाम कैसे होगा, सूबों के और सेंटर के पावर्स डिवीजन का निज़ाम कैसे होगा, और ये सारा कुछ तय करेगा. तो इसमें चूंकि जाहिर बात है ये इशू था, ये कंफ्यूजन थी और ये तय नहीं हो रहा था कि पूरी मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी एक सूबे को या मतलब पार्शियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, सेंटर स्ट्रांग होगा. तो ये इश्यूज थे जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो डिले हो रहा था. ठीक है, यहां पर बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी का जिक्र किया गया है. चूंकि हमने हिस्टोरिकली इसको नहीं पढ़ा, हम इसको सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं, लिहाजा आपको मैं बता देता हूं कि ये वक्तन फक्तन जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा था तो फिर बेसिक प्रिंसिपल कमेटी के नाम पर एक कमेटी बना दी गई जिसने 2 रिपोर्ट्स पेश किए. फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं थे, तो फिर उसके बाद बोगरा फार्मूला आया. बोगरा फार्मूला के बाद उसके बाद जो है वो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनली हिस्टोरिकली चीज़ें गई हैं. बहरहाल वो किसी दिन वो भी हम हिस्टोरिकली भी पढ़ लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ. दूसरा जो इशू था वो था प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से. तो उसमें स्टूडेंट्स ये हुआ कि 1935 एक्ट में ये जब तरमीम की गई और जिसको प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशंस बना दिया गया, पाकिस्तान और इंडिया के बना दिए गए कॉन्स्टिट्यूशंस, तो उसमें ये तय हुआ कि दोनों मुल्कों का निज़ाम जो है वो पार्लियामेंट्री होगा. ठीक है, लेकिन ये बेहतरीन था, ये पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए बेहतरीन है और ये बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक एक पॉलिटिकल सिस्टम है. ये आपने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में पढ़े हैं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है. लेकिन यहाँ पर जो चीज़ पैदा हुई वो ये था कि एक तो लोग जो थे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए ट्रेंड नहीं थे. जाहिर बात है कि हिंदुस्तान में जो हुकूमत चली थी अंग्रेज़ों की वो एक किस्म की प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट थी. ठीक है, वहाँ वो पार्लियामेंट्री नहीं थी. अब पाकिस्तान के लिए ये बना दिया गया कि पार्लियामेंट्री होगी. अब कोई ट्रेनिंग नहीं है. जो पॉलिटिशियंस थे जो पहले से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, जाहिर बात है वो उसमें लैग करते थे, मतलब उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी. लेकिन साथ साथ में ये भी कहा गया कि जी पार्लियामानी निज़ाम ठीक नहीं है. और कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल थिंक टैंक्स थे, कुछ ऐसे फिगर्स थे, पॉलिटिशियंस थे जो कहते थे जी अमेरिका की तरह हमें भी एक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट चाहिए. तो ये जो टेंशन थी, ये बात थी कि निज़ाम पार्लियामेंट्री होगा या प्रेसिडेंशियल होगा, इस पर भी वक्त लगा और इस पर भी जो है वो कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहे थे, तो जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो डिले हुआ. स्टूडेंट्स एक और मसला जो था वो लिंग्विस्टिक था. ठीक है, लिंग्विस्टिक इशू ये था कि ज़बान का मसला आ गया.
انڈیپینڈنس کے ٹائم یہ اناؤنس کیا گیا تھا، اور جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے، پاکستان کے جو بہت بڑے لیڈرز تھے، وقتاً فوقتاً انہوں نے اردو زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا. اور ظاہری بات ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اردو ہندی تنازع ہی سے ٹو نیشن تھیوری کا آغاز ہوا تھا. تو اس طرح یہ طے ہوا تھا کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہوگی وہ بھی اردو ہوگی. لیکن جب پاکستان بنا تو پھر ایسٹ پاکستان نے یہ واویلا شروع کیا کہ جی چونکہ بنگال جو ہے وہ پاپولیشن کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے اور 55% پاپولیشن پاکستان کی بنگال سے ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی بنگالی جو ہے وہ آفیشیل لینگویج ہونی چاہیے. اب ظاہری بات ہے آئین جو تھا وہ یہ بھی طے کرے گا کہ پاکستان کی آفیشیل لینگویج کیا ہوگی. تو لہٰذا اب دو لنگوسٹک ایشو پیدا ہوا، دو ونگز کے درمیان لینگویج کی بنیاد پر ایک ایشو پیدا ہوا، تو جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ ڈیلے ہوا، اور یہ جو تھا ایک کنٹروورشل ایشو دونوں ونگز کے درمیان بن گیا. ایک اور مسئلہ جو تھا وہ پولیٹیشینز کا کردار تھا. پولیٹیشینز کا اس وقت بہت نیگیٹو کردار رہا، اور وقتاً فوقتاً بہت سے مائنر چیزوں پر مسائل جو ہے وہ پیدا انہوں نے کیے خود، جو کانسٹیٹیوشن کے ڈیلے کی وجہ بنی. اس میں سے ایک آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اپنے اسکرین پر، رول آف پولیٹیشینز کے عنوان کے تحت، جس میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کا جو ایک نظام تھا کانسٹیٹیوشن بننے کا، تو اس میں غلام محمد کا نام یہاں پر ذکر ہے. غلام محمد جو تھے وہ گورنر جنرل تھے، ٹھیک ہے، جو گورنر جنرل ہوتا تھا ملک کا، جو بعد میں 1956 کے بعد جس کو صدر کا ٹائٹل دیا گیا. پہلے گورنر جنرل کہتے تھے، انگریزوں کے زمانے میں بھی گورنر جنرل کہتے تھے، اور جب پاکستان بنا پھر بھی گورنر جنرل کہتے تھے. 1956 میں پھر یہ گورنر جنرل کا جو ٹائٹل تھا وہ چینج ہوا، اور پھر اس کو پریزیڈنٹ کہا جانے لگا. تو گورنر جنرل نے کچھ بلیم کیے لگایا کہ جی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ مسائل کو حل نہیں کر رہی، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے پہلے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں ناکام رہی ہے. تو اسی لیے اس نے 24 اکتوبر 1954 کو پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ہی کو ڈیزالو کر دیا. اب ظاہری بات ہے کانسٹیٹیوشن کس نے بنانا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی نے. اور پاکستان کے گورنر جنرل نے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ہی کو ڈیزالو کر دیا، تو اب کانسٹیٹیوشنل میکنگ پروسیس جو ہے وہ رک گیا. تو جہاں پر دیگر مسائل تھے، لنگوسٹک ایشوز تھے، پارلیمنٹری اینڈ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں مسائل تھے، فیڈرل اور یونٹی فارم آف گورنمنٹ میں مسائل تھے، میکسیمم پاورز آف پروونشل آٹونومی اینڈ منیمم پاورز آف پروونشل آٹونومی میں بحث چل رہی تھی، سیکولر اور تھیوکریسک سسٹم میں مسائل میں باتیں ہو رہی تھی. وہاں پر یہ رہی کسر جو تھی وہ مرزا غلام محمد نے پوری کر دی، جو پاکستان کے گورنر جنرل تھے، کہ انہوں نے 1954 میں پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہی کو ڈیزالو کیا. اور یوں جو ہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کا جو ڈیلے ہے اس میں ایک کیل جو ہے اس نے مزید اضافہ کیا گورنر جنرل نے. ایک اور ایشو جو تھا وہ تھا ڈفرینس آن اسلامک وے آف ڈیموکریسی. اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں پہلے لیکچر میں آپ نے پڑھا کہ آبجیکٹیوز ریزولوشن نے یہ طے کیا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسلامک ٹیچنگز پر بیس ہوگا، اور لیکن یہاں پر بات کی گئی ڈیموکریسی بھی ہوگی اور ماڈرن ٹرینڈز بھی ہوں گے. اب ظاہری بات ہے کہ جو اسلامک وے کی جو انٹرپریٹیشن تھی کہ اسلامک ٹیچنگ کے مطابق جو ہے وہ نظام چلے گا، تو اس میں دو رائے تھیں. ایک یہ تھا جو ماڈرنسٹ تھے، جو ماڈرن اپروچ کے لوگ تھے، جو سیکولر تھے، وہ چاہتے تھے کہ جی اسلام کے ساتھ اگر اسلام ہے بھی تو ماڈرن اسٹیٹ بننا چاہیے اور اس میں کنٹمپریری ٹرینڈز کی طرف ہمیں جانا چاہیے. لیکن جو رائٹسٹ ریلیجس ایلیمنٹس تھے، جو بالکل ہی اسٹرانچ اور آرتھوڈاکس مسلمان پولیٹیشینز تھے، وہ کہتے ہیں نہیں جی چونکہ پاکستان کی بنیاد ہی ریلیجس اورینٹڈ ہے اور پاکستان کی آئیڈیالوجی بھی دراصل نظریہ اسلام ہے، تو اسی لیے پاکستان کو مکمل طور پر اسلامی ریاست بننا چاہیے. تو یہ جو انٹرپریٹیشن تھی دونوں ریاستوں کے اندر اسلام کی جو ٹیچنگ کے حوالے سے جو انٹرپریٹیشن تھی، اس میں بات آ گئی کہ جی اسلامک وے آف ڈیموکریسی سے کیا مراد ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے کہ دو لوگ سامنے آ گئے، ماڈرنسٹ اور سیکولر لوگ، اور دوسرا جو تھا وہ بالکل اسٹانچ قسم کے آرتھوڈاکس اسلامک پولیٹیشینز. تو ظاہری بات ہے ان دونوں کو لے کر اسلام کے حوالے سے ایک ڈفرینس تھا. کہ اب ظاہری بات ہے میں دوبارہ سے بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آئین میں لکھا جائے گا کہ پاکستان کا نظام کیسے ہوگا، اسلام کا کردار اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہوگا اور ریلیشن دونوں کے درمیان کیا ہوگی، تو یہ طے ہوگا. تو جب تک یہ طے نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے جب تک ان دونوں ونگز کے درمیان اختلاف ہے تب تک یہ قانون نہیں بنے گا. تو اسی وجہ سے یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ 9 سال ڈیلے رہا، کہ یہ طے نہیں ہو رہا تھا کہ پاکستان میں کس قسم کا نظام ہوگا، ریاست سیکولر ہوگی یا اسلامک ہوگی، اگر اسلامک ہوگی تو اسلام کا رول کتنا ہوگا، ماڈرن ٹرینڈز کے حوالے سے کیا اپروچ ہوگی، کیا پورے کا پورا اسلامی ریاست ہوگی یا پھر ماڈرن اسلامک اسٹیٹ ہوگی، تو کیا ہوگا. یہ نیچر جو تھی وہ طے نہیں ہو رہی تھی، تو جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ ڈیلے ہوا. ایک اور ایشو جو تھا وہ کوانٹیٹیو ریپرزنٹیشن کا تھا. اسٹوڈنٹس پاکستان جب بنا تو پاکستان کے جو دو ونگز تھے وہ ایک دوسرے سے تقریباً 1000 مائلز کے فاصلے پر تھے.
ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے درمیان خشکی کا کوئی راستہ نہیں تھا. بیچ میں ہندوستان واقع تھا. دونوں ایک دوسرے سے 1000 مائلز کے فاصلے پر تھے, تقریباً 1600 کلومیٹرز کے فاصلے پر تھے. سوال یہ آیا کہ دونوں ونگز میں کی جو ریپرزنٹیشن ہوگی نیشنل اسمبلی میں وہ کتنی ہوگی. اب ظاہری بات ہے کہ جو دو چیمبرز ہوتے ہیں, اگر فار ایگزامپل بائی کیمرل ہے تو بائی کیمرل میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوور چیمبر ہوتا ہے, جو لوور ہاؤس ہوتا ہے, جس کو ہم نیشنل اسمبلی بولتے ہیں, اس میں پاپولیشن کی بنیاد پر ریپرزنٹیشن ہوتی ہے کسی صوبے کی. لیکن جو اپر ہاؤس ہوتا ہے جس کو ہم سینٹ بولتے ہیں, اس میں پاپولیشن کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی. فار ایگزامپل کہ 5 اگر پنجاب سے ہوں تو 5 بنگال سے ہوں گے, 5 لوگ سندھ سے ہوں گے, 5 بلوچستان سے ہوں گے, 5 خیبر پختونخوا سے ہوں گے. لیکن آبادی جس کی زیادہ ہو لوور ہاؤس میں اس کی پاپولیشن کی بنیاد پر ہوگی. تو چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو بنگال تھا اس کی جو آبادی تھی وہ 55% تھی ٹوٹل پاپولیشن کی جو پاکستان کی تھی, تو لہٰذا بنگال جو تھا وہ زیادہ ڈیمانڈ کر رہا تھا اور ہم اس کو ایک صوبے کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے. اور ہم کہتے تھے کہ نہیں جی آپ کو صوبے کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. وہ کہتے تھے صوبے کی طرح ٹریٹ کرو لیکن ایک بگر صوبے کی طرح ہمیں ٹریٹ کرو گے, ہم بڑا صوبہ ہیں. لیکن اس کی پھر یہ ہے کہ تنازع ہوا, ایک ایشو چلا, لیکن اس ایشو کو بعد میں سارٹ آؤٹ کیا گیا اس طرح کہ پاکستان کے 4 صوبوں کو ہم نے ایک ونگ بنایا, ایک صوبہ بنایا. تو پاکستان کے 2 صوبے بنے. یہ 1955 میں ہوا. یاد رکھیے 1 یونٹ جو ہوا پورا 4 صوبے مل کر ایک صوبہ بنا ویسٹ پاکستان, اور ایسٹ پاکستان دوسرا صوبہ بنا, اور یوں دونوں کے درمیان سیٹوں کی جو پیرٹی تھی وہ ہو گئی, یعنی ایکول سیٹس ایک دوسرے کو دیے گئے. لیکن یہ جو 1 یونٹ تھا یہ بالآخر 1970 میں ڈیزالو ہوا, ٹھیک ہے. لیکن 1956 کی کانسٹیٹیوشن جب بن رہا تھا اس وقت پاکستان کے پھر 2 صوبے تھے, ایک ویسٹ پاکستان صوبہ تھا جس میں 4 صوبے تھے, اور ایک ایسٹ پاکستان کا صوبہ تھا. تو یہ مسئلہ اس طرح پھر بعد میں سارٹ آؤٹ کیا گیا, لیکن ابتدا میں یہ بڑا اہم ایشو تھا اور بڑا سنگین ایشو تھا. ایک اور اہم ایشو جو تھا وہ الیکٹورل سسٹم کا تھا کہ الیکٹورل میتھڈ کیا ہوگا. تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بلکہ فریڈم موومنٹ کے دوران مسلم لیگ نے بار بار سیپریٹ الیکٹوریٹس پر انسسٹ کیا تھا, اور مسلم لیگ کی پلیٹ فارم سے یہ چاہا گیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات ہوں. اب جب پاکستان بن گیا تو پھر بھی یہ الیکشن کا جو مطالبہ تھا یہ موجود رہا, کیونکہ ظاہری بات ایک مائنڈ میں وہ بات تھی کہ الیکٹوریٹس کیسے ہوں گے, سیپریٹ یا جوائنٹ. تو پاکستان جب بنا تو ریلیجس جو گروپ تھا سوسائٹی کا, انہوں نے انسسٹ کیا کہ پاکستان میں ابھی بھی سیپریٹ الیکٹوریٹس ہونے چاہیے. لیکن جو سیکولر نظام تھا, جو سیکولر گروپ تھا, وہ کہتا تھا جوائنٹ الیکٹوریٹس, کیونکہ یہاں پر سیپریٹ کی بات ہی ختم ہو گئی. سیپریٹ کس بات پہ سیپریٹ آپ کرتے ہیں, مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی ہندو وغیرہ تو نہیں ہے, کوئی دیگر قومیں تو نہیں ہے. تو پھر بعد میں یہ مسئلہ اس طرح سارٹ آؤٹ ہوا کہ 1956 کانسٹیٹیوشن میں جوائنٹ الیکٹوریٹ سسٹم کو اڈاپٹ کیا گیا. بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے آئین کے بننے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی. تو اسٹوڈنٹس اپنے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں, کیونکہ مسائل اور بھی تھے, ایشوز اور بھی تھے, لیکن یہاں پر ہم نے 5 6 7 ڈسکس کر دیے مختصراً, اور ہم نے زیادہ اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ذکر نہیں کیا. بہرحال ہم نے بریفلی اور پریسائزلی ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ وہ کون سے ایشوز تھے جو موجود تھے. آپ نے دیکھا کہ وہ ایشوز دراصل ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے تھے, جو ریپرزنٹیشن پر بھی تھے, لنگوسٹک ایشوز بھی تھے دونوں ونگز کے دوران. اس طرح پاکستان کے مختلف گروپس کی طرف سے بنیادی طور پر جو مسائل تھے وہ یہ تھے کہ جی نظام فیڈرل ہوگا یا یونیٹری ہوگا, نظام اسلامی ہوگا یا سیکولر ہوگا, نظام جو ہے پارلیمانی ہوگا یا صدارتی ہوگا, زبان کیا ہوگی, کس ونگ کی کتنی ریپرزنٹیشن ہوگی, وغیرہ وغیرہ. یہ جو مسائل تھے بنیادی طور پر یہ حل نہیں ہو رہے تھے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا. لہٰذا پھر یہ ہوا کہ بعد میں کچھ چیزیں جو ہے وہ امپروو کر دی گئی, کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا گیا. جیسے میں نے اوپر بیان کیا کہ جی سیپریٹ اور جوائنٹ الیکٹوریٹس پر جو مسئلے تھے, تو پھر یہ ایسا حل ہوا کہ جی اس میں سیپریٹ کے بجائے جوائنٹ الیکٹوریٹس کو مانا گیا. بہرحال ان کو مجبور کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. جہاں تک لنگوسٹک ایشوز ہے تو لنگوسٹک ایشوز میں پھر بنگالی اور اردو دونوں کو آفیشیل لینگویجز کے طور پر اڈاپٹ کیا گیا. تو اس طرح یہ مسئلہ حل ہوا. ریپرزنٹیشن کا مسئلہ یہ حل ہوا کہ پاکستان کے 4 صوبوں کو ایک صوبہ بنا کر 1 یونٹ بنا دیا گیا اور دونوں یونٹس کو ایکول ریپرزنٹیشن دی گئی نیشنل اسمبلی میں. تو یہ مسائل پھر بعد میں اس طرح ان کے حل جو ہے وہ نکل آتے رہے, اور یوں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کے لیے جو راستہ تھا وہ ہموار ہونے لگا. اور بالآخر 1956 میں ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشن آ گیا جس کو ہم 1955 کا کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. وہ ہم لیٹر آن جب ہم اس کو اسٹڈی کریں گے
جب ہم اس کو اسٹڈی کریں گے پھر وہاں پر اس کے ڈیٹیلز میں ہم بحث کریں گے کہ اس کے کتنے پارٹس تھے, اس میں کتنے آرٹیکلس تھے, کیا کیا اس میں تھا, صدر کے اختیارات کیا تھے, وزیر اعظم کے کیا تھے, نظام کیسا تھا, سسٹم کیسا تھا, یونیٹری فارم آف گورنمنٹ تھی یا پریزیڈینشیل تھی یا جو بھی تھا, فیڈرل تھی یا مطلب جو لیجسلیچر تھا وہ یونی کیمرل تھا یا بائی کیمرل تھا, وہاں پر کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بات ہوگی. اب تک ہم نے یہ پڑھا تو ہم نے اس کو اب کنکلوڈ یہ کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر 1947 سے لے کے 1956 تک جو پاکستان کی جو پالیٹکس رہی وہ کچھ اس طرح رہی کہ اس میں کچھ پولیٹیکل فگرز جو تھے وہ ڈومیننٹ نظر آئے. جس طرح میں نے کہا غلام محمد نے جو پاکستان کے گورنر جنرل تھے اس نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہی ڈیزالو کر دی. تو تمام لوگوں نے آئیڈیالوجیز کو اور دیگر چیزوں کو اپنے آپ اپنے طور پر انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی, اور ہر کسی نے اپنی منمانی کی اور اپنے ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ جو اسٹیک ہولڈرز تھے, جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز تھے, جو اس نظام پر حاوی لوگ تھے, جو گورنر جنرل ہوا یا پھر دیگر چیف آف آرمی اسٹاف یا دیگر جو لوگ تھے, ساری باتیں جو ایلیٹ کلاس تھی انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق سسٹم کو جو ہے وہ اپنا ماتحت کرنا چاہا. پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز نے اپنے انلیگل ایکشنز کو جسٹیفائی کیا ہر وقت, اور یہ جو چیزیں تھیں بنیادی طور پر یہ ایسٹ اور ویسٹ ونگ کے درمیان جو مختلف چیزوں پر اختلافات تھے جس کو آپ نے اوپر پڑھا, یہ جو تھیں یہ چیزیں یہ بنیادی طور پر وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان کا جو پہلا کانسٹیٹیوشن تھا وہ ڈیلے ہوا, اور پاکستان کے پہلے کانسٹیٹیوشن نے 9 سال کا عرصہ فریم کرنے میں لگایا. امید کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم نے کیا کہا کیا نہیں. بنیادی طور پر مجھے تھوڑا سا یہ تھا کہ اس لیکچر کو ڈیلیور کرتے ہوئے کہ مجھے احساس تھا کہ آپ کو ہسٹری نہیں پتہ, تو اس لیے میں کچھ چیزوں میں یہ تھا کہ اس کو ڈیلیور کرنے میں تھوڑا سا ہچکچاہٹ میں نے محسوس کی کہ اگر میں اس کو ریفرنس دوں گا, کوئی ایگزامپل دوں گا تو پھر وہ کنفیوز ہو جائیں گے اسٹوڈنٹس کہ ہم نے ہسٹری نہیں پڑھی, آپ کو ہسٹری نہیں معلوم, یہ ہسٹوریکل چیزیں ہم نہیں پڑھ رہے چونکہ ہم انالائز کر رہے ہیں چیزوں کو, ایونٹس کو. تو اس لیے چیزوں کو تبھی اچھے طریقے سے انالائز کیا جاتا ہے جب آپ کو ہسٹوریکلی چیزیں پتہ ہوں. تو چونکہ آپ کو ہسٹری کا زیادہ نہیں پتا, لہٰذا میں نے کوشش کی کہ میں کوئی ایسی بات اس میں نہ کروں کہ جس کی وجہ سے آپ کنفیوزڈ ہو جائیں کہ اب یہ جو ایگزامپل دیا جا رہا ہے یا یہ جو ٹیچر جو ہے وہ ریفرنس دے رہا ہے ایک واقعے کی طرف, ایک واقعے کا ریفرنس دے رہا ہے, تو بنیادی طور پر یہ واقعات تھا کیا. تو اس میں نے کوشش کی کہ وہ واقعات وہ چیزیں اسکپ کر دوں جو آپ کی کنفیوژن کی وجہ بنی. لیکن پھر بھی اگر میں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں آپ انفارمیشن نہیں رکھتے تو آپ چیٹ جی پی ٹی کریں یا آپ گوگل میں سرچ کریں یا پھر اس کو آپ اسکپ کر دیں خود بھی, کیونکہ یہ جو بنیادی نکات ہیں آپ ان کو بھی یاد کر لیں اور اس کو بھی پریپیئر کر لیں اور سمجھ لیں, تو یہ آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کے لیے مفید اور کافی ہوگا. بہت شکریہ سماعتوں کا. اللہ حافظ.